معزز ناظرین، شو کا پہلا حصہ ریاست بہاولپور کے تہذیب و تمدن، ثقافتی، سماجی اور علم و فنون کی تاریخ کی ایک جھلک، جبکہ دوسرا حصہ لائٹ اینڈ ایفیکٹ شو پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہانی کی عکاسی کی جائے گی۔ آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چاک چاند لگایا جائے گا، جو ہماری علمی، تہذیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے فروغ میں ایک قابل قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ دل فریب مناظر ایکسٹیریئر بلڈ اپ ایفیکٹس کے ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنون، حکمت و عرفان کی شاندار روایات کے امیر ہیں۔ یہ دلکش مناظر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور العین بنا رہی ہیں۔ محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ چولستان سے پہنچنے والی ریت اور بڑے شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی عکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے، جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ اپنے دروازوں، پرپیچ گلیوں، پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے صحراؤں، نخلستانوں، اونٹوں اور گردوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں، جھوکوں اور جھروکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہے۔ محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہاولپور پاکستان کے سینے میں دل کی دولت رکھتا ہے۔ عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بطور حکومت نور محل کی عمارت پر اپنی بھاگ بٹھا رہی ہے۔ اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس شہر نے سب کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں۔ نواب آف بہاولپور آل عباس ابو صفوہ ابن محمد نے 750 صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی۔ بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آنا۔ سلطان احمد دوئم نے مصر چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ ریاست بہاولپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے، جو کہ نواب امیر صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ ہیڈ سلمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجت کو ظاہر کرتا ہے۔
آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ ایک 150 میل لمبی بچھائی گئی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجوں کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ڈکوٹا پلان اور رولز رائس ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے حامی تھے۔
इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियाँ आया हैं। सकाफती फन कूज़ागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फन कूज़ागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताज़ा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान व शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल मुस्तकबिल का मजहर, ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफ़र का अमीन है। वो कौम जिसके काफ़िले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे, और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रहेंगी। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में भी अपनी कलीदी हैसियत कायम रखेगा। ये आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह का मरकज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बायस शहरे दीदाए बना नूर महल।
Thank you.